اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب کو ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم انزائٹی کے بارے میں بات کریں گے، اضطراب کے بارے میں بات کریں گے، پریشانی کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک چھوٹا سا میں آپ کے ساتھ ٹیسٹ کروں گا جس سے آپ کو یہ کنفرم ہو سکے گا کہ آپ کو انزائٹی ہے یا نہیں ہے۔ دوستو انزائٹی کا ہونا، پریشانی کا ہونا، اضطراب کا ہونا اچھی بات ہے، لیکن اس چیز کا مسلسل رہنا اور اس کی وجہ سے آپ کی لائف کا ڈسٹرب ہو جانا، آپ کا کھانا پینا ڈسٹرب ہونا، آپ کی جو ہے وہ آپ کی سونے کی کوئی روٹین نہ بن پانا، ذرا ذرا بات پہ آپ نے پریشان ہونا، یہ چیز بہت زیادہ غلط ہے۔ اگر آپ انزائٹی کے بارے میں مزید معلومات لینا چاہتے ہیں تو میں اور بھی اس پہ ویڈیوز بنا چکا ہوں جو انشاءاللہ میں اینڈ سکرین پہ لگا دوں گا، وہ آپ ویڈیوز دیکھ لیجئے گا، ان سے آپ کو مزید معلومات مل سکے گی۔ دوستو اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ فرض کریں آپ نے کسی جگہ جانا ہے انٹرویو کے لیے، آپ کو وہاں جانے کے لیے تھوڑی سی پریشانی کا ہونا یہ تو ایک نیچرل سی بات ہے، لیکن اگر آپ کو انٹرویو کی کال آئی ہے کہ جی آپ کا پرسوں انٹرویو ہے اور آپ ایک دن اور ایک رات جو ہے وہ عذاب میں گزاریں، پوری رات آپ کو نیند نہ آئے، آپ سے کچھ کھایا نہ جائے اور آپ کو موشن لگ جائیں، آپ کو ویکنس محسوس ہو، آپ کا کہیں بیٹھا نہ جائے، آپ سے آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے، جیسے ایک سوچوں کا سمندر آپ کے دماغ میں آ جائے اور آپ کو لگے کہ پتہ نہیں وہاں جا کے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ چیز غلط ہے۔ اس چیز کو کہتے ہیں انزائٹی۔ دوستو انزائٹی کے لیے میں نے 10 باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، نارملی 10 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن میں اپنی آبزرویشن سے، اپنی اسٹڈی سے آپ کے ساتھ 10 چیزیں شیئر کر رہا ہوں۔ اگر ان 10 سوالوں کا جواب یس ہے تو آپ کو کنفرم انزائٹی ہے، اور انزائٹی کا علاج بڑا سمپل ہے۔ اگر یہ انزائٹی انیشل سٹیج پر ہے، اگر یہ سویر ہو جائے تو پھر آپ کو تھوڑا سا پرابلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن انیشل سٹیج میں آپ بڑی آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ویڈیو کے اس میں میں آپ کو اس کے ٹریٹمنٹس بھی بتاؤں گا کہ آپ کن ٹریٹمنٹ سے اس انزائٹی کو قابو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری کوچنگ کی سروسز بھی ریکوائرڈ ہوں گی تو وہ بھی انشاءاللہ تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ میں حاضر ہوں۔ دوستو اب میں آپ سے 10 سوال کروں گا، اگر ان 10 سوالوں کا جواب ہاں ہے تو آپ کو کنفرم انزائٹی ہے۔ نمبر 1، کیا آپ کے دل کی دھڑکن تیز رہتی ہے؟ جواب ہاں یا نہ میں ٹک کر لیں۔ نمبر 2، کیا آپ گھبرائے ہوئے رہتے ہیں؟ جواب ہاں یا نہ میں ٹک کر لیں۔ نمبر 3، کیا ہر وقت لگتا ہے آپ کو کہ کچھ برا ہونے والا ہے، آنے والا لمحہ آپ کے لیے کوئی بری خبر لانے والا ہے؟ ہاں یا نہ میں جواب ٹک کر لیں۔ نمبر 4 پر، کیا آپ کا سانس اکھڑا اکھڑا رہتا ہے؟ آپ کو سانس پورا نہیں آتا، ٹھیک سے نہیں آتا؟ اس کا جواب ہاں یا نہ میں ٹک کر لیجئے گا۔ 5ویں نمبر پر، کیا جب آپ کوئی پریشانی لیتے ہیں تو آپ کے ہاتھ پاؤں سے پسینہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، یا آپ کے ہاتھ پاؤں سے بہت زیادہ پسینہ ہر وقت نکلتا رہتا ہے؟ نمبر 6، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کمزور ہو رہے ہیں، آپ تھکے تھکے سے رہتے ہیں، آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوتی رہتی ہے؟ نمبر 7 پر ہے، کیا آپ کوئی پریشانی لیتے ہیں یا کسی پریشانی والی جگہ میں جاتے ہیں آپ کا جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب بھی ہاں یا نہ میں ٹک کر لیجئے گا۔ نمبر 8، کیا آپ کو موجودہ پریشانی جو کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے آپ کسی اور چیز پہ فوکس نہیں کر پا رہے، یعنی کہ اس پریشانی سے آپ کا دھیان کہیں اور نہیں جا رہا؟ اس پر بھی جواب ہاں یا نہ میں ٹک کر لیجئے گا۔ نمبر 9، کیا آپ کو رات کو سونے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جب آپ بستر پر جاتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ سوچیں اور خیال آنا شروع ہو جاتے ہیں؟ نمبر 10، کیا پورا دن آپ کا دماغ سوچوں میں رہتا ہے اور آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو کنٹرول کر پانا؟ دوستو ان 10 سوالوں کا جواب اگر یس ہے تو آپ کنفرم انزائٹی میں ہیں۔
अगर 5 सवालों का जवाब भी यस है तो भी आप एंजाइटी में हैं। अगर इसमें से 3 सवालों का जवाब भी यस है तो आप एंजाइटी के शुरुआत मराहिल में हैं। अब आप चाहें जौन सा मर्जी टेस्ट करवा लें, आपके सारे टेस्ट नॉर्मल आएंगे। आप हार्ट के लिए ECG का टेस्ट करवा लें, आप मैदे के लिए जौन सा मर्जी स्टमक का टेस्ट करवा लें, नॉर्मल आएगा। आप मैदे के डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको मैदे की दवाइयाँ देगा, थोड़ी देर आप खाएंगे, सुकून रहेगा, फिर आपको यही मसला हो जाएगा। क्योंकि मसला आपको जिस्मानी नहीं है, आपको ज़हनी मसला है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको एंजाइटी है, आपको पता चल गया है कि आपको एंजाइटी है, तो इसको अभी कंट्रोल करें, ना कि ये एक स्वेयर एंजाइटी की शक्ल इख्तियार कर ले। स्वेयर एंजाइटी कौन सी होती है? जब आप जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में आ जाते हैं, जब आपको पैनिक अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं, फिर वो पैनिक डिसऑर्डर हो जाता है, जब आपको सोशल फोबिया हो जाता है, मतलब आप लोगों से मिलना मिलाना कम कर देते हैं, आपका कुछ खाने को दिल नहीं करता, ये सब जो है वो स्वेयर एंजाइटी की इकसाम है। दोस्तों, अब अगर बात करें इसके ट्रीटमेंट्स की, तो इसके शुरू में इसके ट्रीटमेंट्स बड़े सिंपल हैं। आपको 5 वक्त की नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, सच्चे दिल से अपने अल्लाह को याद करें, सदका दिल खोल कर दें, अच्छी डाइट का इस्तेमाल करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, आपकी नींद भी बेहतर हो जाएगी। तो आप इंशाल्लाह अपनी इस प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक क्योर कर लेंगे। इसके अलावा आपको एंजाइटी में मेरी कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोग मुझसे एंजाइटी और डिप्रेशन में कोचिंग ले चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो इस प्रॉब्लम से निकल के बाहर आ चुके हैं। दोस्तों, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये प्रॉब्लम आपसे खुद कंट्रोल नहीं होती तो बनिस्बत ये कि आप डॉक्टर्स के जाएं, साइकेट्रिस्ट के जाएं और दवाइयाँ खाएं, तो इस मसले का हल दवाइयाँ नहीं है, इस मसले का हल आप खुद भी तलाश कर सकते हैं। अगर मेरी कहीं आपको मदद रिक्वायर है तो मैं हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी इसे दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।